أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وقال الله تعالى في موضع آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب القدر، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحج حج والا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عبادت حج کو ادا کیا جاتا ہے، اور تمہید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال اور ذی القعدہ کے مہینے عطا فرمائے۔ یہ حج والا مہینہ قربانی والا مہینہ ہے۔ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء کرام نے یہاں 10 راتوں سے یہ فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اور فرمایا کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ دن باقی سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، جس طریقے سے شب قدر باقی تمام راتوں سے افضل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ مہینے کی ایام میں بھی 13، 14 اور 15 ان تاریخوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو مہینے کے شروع میں آتا ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ یہ جو فضیلتیں آئی ہیں، یہ اس لیے فضیلتیں ہیں تاکہ ہم ان کو حاصل کریں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ انسان کے اوپر جتنی مشقت، جتنی تکلیف آتی ہے، انسان جب وہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند فرما دیتے ہیں۔ انسان وہ سوچتا ہے، قیامت کے دن سوچے گا یا اللہ یہ مجھے مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر تجھے بخار ہو گیا تھا، دنیا میں تجھے یہ فلاں تکلیف ہو گئی تھی، فلاں بیماری ہوئی تھی، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور تو نے اس مشقت کو، اس تکلیف کو میری رضا کے لیے برداشت کیا ہے۔ آج میں نے تجھے تیری جنت کے اندر تجھے بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، جب نماز کا وقت آئے میں ٹھیک ہو جاؤں، نماز کا ٹائم جائے تو مجھے بخار ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ نماز کا ٹائم آتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے، نماز کا ٹائم جاتا تو بخار آ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف آئے دنیا کے اندر، میں یہ برداشت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے مرتبہ نصیب فرمائیں گے۔
فرمایا کہ بنی الاسلام خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز فرمایا کہ اللہ الہ الا اللہ کا پڑھ لینا، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دینا، فرمایا اس پر یقین رکھ لینا، اس پر ایمان لے کے آنا، فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کی بنیاد کلمے کے بعد فرمایا نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور آخری فرمایا کہ حج کرنا۔ کلمہ بھی قولی عبادت ہے اور ہر وقت کی عبادت ہے۔ کلمہ قولی عبادت ہے، زبان سے ادا کی جاتی ہے اور ہر وقت کی عبادت ہے، اور نماز جو ہے جسمانی عبادت ہے اور 5 گانا ادا کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ روزہ بھی جسمانی عبادت ہے، سالانہ عبادت ہے، سالانہ ہم ادا کرتے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، یہ بھی سالانہ عبادت ہے، اور حج جو ہے یہ قولی عبادت بھی ہے۔ وہ عاشق جو ہے جو حج کرنے جاتا ہے، حاجی حج کرنے جاتا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک ہی صدا ہوتی ہے۔ فرمایا یہ قولی بھی عبادت ہے، یہ جسمانی بھی عبادت ہے، یہ مالی بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج جو ہمیں توفیق دی ہے، حج کا جو فریضہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بدولت عطا فرمایا، اور فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آزمائشیں در آزمائشیں ڈالیں، ان پر امتحان در امتحان آئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میں نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے، میں نے ابراہیم کو امتحانوں کے اندر مبتلا کر دیا، آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ فرمایا کہ ہر امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کر لی، تو فرمایا کہ میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، فرمایا یہ قیامت تک امت محمدیہ کا حصہ بن کر رہے گی۔ آج ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ان کی ایک ایک بات، ان کی ایک ایک ادا یہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے دین اسلام کے اندر بے عینی موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گزشتہ جمعہ بھی میں نے ایک قصہ بیان کیا۔ فرمایا کہ توحید کی دعوت دی انہوں نے، اولاً چھوٹی سی عمر تھی، 7 سال کی عمر تھی، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے شوق پیدا فرمایا، اور وہ سوال کرنے لگے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون؟ مجھے رب، مجھے رزق دینے والا کون؟ مجھے پیدا کرنے والا کون؟ میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ فرمایا اس مخلوق کو پالنے والا کون؟ اس طرح کے سوالات فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو فرمایا کہ ان کو سمجھانے لگے تو یہ نہ سمجھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن، یہ سارے حضرات میلے پر گئے ہوئے تھے، تو ان کے بتوں کو توڑ دیا کلہاڑے کے ساتھ۔ جب وہ سارے توڑ دیے تو ایک بت کو چھوڑا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، کندھے پر کلہاڑا رکھا۔ تو لوگ واپس آئے، پوچھا کہ اس کو کس نے توڑا؟ تو انہوں نے، ایک آدمی نے کہا کہ اس طرح کی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، تو لگتا ہے کہ ان بتوں کو انہوں نے توڑا ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، بلایا گیا میٹنگ کے اندر، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو فرمایا کل بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، اس کو بڑے نے توڑا ہوگا، ان سے سوال کر لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں بول سکتے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو اس کو فرمایا کہ جب یہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کو توڑنے والے توڑ کر چلے گئے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، تو یہ کھلا کیسے سکتے ہیں، یہ پلا کیسے سکتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا سوچا۔ 40 علماء کرام نے لکھا 40,000 کی فوج تھی نمرود کی، وہ 40 دن تک جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتی رہی، لکڑیاں اکٹھی کر کے جب انہوں نے 12 میل تک وہ لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، چیخا جلائی گئی، 12 میل تک جب چیخا جلائی گئی اور 400 آدمیوں کو لایا گیا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ اٹھا کر اس چیخا کے اندر ڈالا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور فرشتے جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے فرشتوں آج تم بھی عشق خلیل کا نظارہ دیکھو۔ کل تم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مخلوق میں نے کیوں پیدا کی، یہ مخلوق میں نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے، میری وحدانیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور نمرود کو بھی پتہ تھا یہ ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، یہ اللہ کے خلیل ہیں، اس لیے تو اس نے 40,000 کی فوج اس نے تیار کی، اس لیے اس نے اتنے دن تک اس نے لکڑیاں اکٹھی کیں، اس لیے تو اس نے 400 آدمی مقرر کیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیخہ میں ڈالنے کے لیے۔ فرمایا کہ جب وہ اس کا کام تھا، وہ جس بات پہ وہ قادر تھا اس نے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آگ کو ٹھنڈی کرنے پہ قادر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آگ کو ٹھنڈی فرما دیا۔ فرمایا کہ جب وہ فرشتے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت التجا کی، یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بچا لیجئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فوراً نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمیں حکم دیجئے، میں فوراً ان پر عذاب لے کے آ جاتا ہوں، میں فوراً ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان کو رکھ کے ان کو پیس دیا جائے گا، اس قوم کو ختم کر دیا جائے گا، اس پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، فرمانے لگے کہ اے جبرائیل تو اپنی ذاتی حیثیت سے آیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہوں، لیکن میں ذاتی حیثیت سے آیا ہوں۔ فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور میرا یہ اپنا معاملہ ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے خود ہی اس آگ سے بچائے گی۔ فرمایا آج درمیان میں جبرائیل تیرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میکائیل آ گئے، فرمانے لگے اے جبرائیل، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیں حکم دیجئے۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی۔ میکائیل علیہ السلام آئے کہ مجھے حکم دیجئے، میں بارش برساتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج تمہاری ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور میرا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خود فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے حبیب پر، میرے کریم پر، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اس لیے تو فرمایا ہم نمازیں پڑھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خاطر قربانی دیں، ہم حق حلال استعمال کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خاطر قربانی دیں، ہم روزے رکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ فرمایا دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آج بھی ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، ہمارا یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر آج بھی یہ حکم موجود ہوتا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کریں، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور ان کو منہ کے بل لٹا دیا، رسیوں سے باندھ دیا، جو ان کے اختیار میں تھا انہوں نے کیا۔ انہوں نے چھری چلانا شروع کر دی۔ فرمایا چھری سے پوچھ رہے چھری آج چل نہیں رہی۔ فرمایا چھری جو ہے اس کو بھی ایک آرڈر تھا، ایک آرڈر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تھا اور ایک آرڈر اس چھری کو بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو آرڈر تھا وہ چھری چلانے کا تھا، اور چھری کو آرڈر تھا کہ آج سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے گلے کو چیرنا نہیں ہے، ان کے اوپر چلنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈا لا کر ذبح کر دیا، جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہوا، اور آج تک ہمیں یہ سنت نصیب ہوئی ہے۔ ہم بھی ان کے صدقے پر اپنی اولاد کی خاطر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آج ہم قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا جس طرح انہوں نے قربانی کی اپنے بیٹوں کی، اگر آج بھی یہ حکم ہوتا تو آج ہم اپنی اولاد کو
قربان کرتے۔ اولاد کو بھی یہ حکم ہے کہ آج اگر وہ والدین کو یہ حکم ہوتا کہ وہ ذبح کرتے تو اولاد بھی اس کے لیے تیار رہتی۔ تو فرمایا یہ ہمیں قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اللہ تبارک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قربانی کے حوالے سے حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی قربانی جا کر دیکھیں، آپ کی قربانی ذبح ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دیکھنے کے لیے گئی۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قربانی ہے، اس کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہ کرے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، میں نے صاحب استطاعت کے بارے میں بتایا ہے 7.5 تولہ سونا موجود ہے، نمبر 2 52 تولہ چاندی موجود ہے، نمبر 3 اس کے پاس نقدی موجود ہے، نمبر 4 مال تجارت موجود ہے، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان موجود ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کے اندر میں نے آگے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے گھر میں اگر LCD لگی ہوئی ہے وہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر آتی ہے، ایک موبائل سے زیادہ جو موبائل ہیں وہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ادھر ہم ملازمین رہتے ہیں، مکان اگر کرائے پر ہے تو اب اس کے علاوہ اس کے پاس ایک اور مکان موجود ہے، چاہے اس نے کرائے پر دیا ہے، چاہے کسی کو رہنے کے لیے دیا ہے، چاہے وہ خالی پڑا ہے، تو فرمایا کہ وہ مکان بھی اس کی قیمت کا بھی اس کے اندر حساب لگایا جائے گا۔ وہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر موجود ہے، فرمایا اس کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر اس کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں ہے تو فرمایا سونا تھوڑا سا موجود ہے، چاندی تھوڑی سی موجود ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن نقدی بھی موجود ہے، مال تجارت بھی موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہے، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ قیمت بنتی ہے تو فرمایا کہ اس کی اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہوگا۔ اگر باپ کما رہا ہے تو اس کی قربانی الگ سے ہے، بیٹا اگر اس کے اوپر قربانی لگتی ہے اس کی طرف سے الگ قربانی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کہے کہ میں قربانی دے دوں باقی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ہر ایک اپنی طرف سے قربانی دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گوشت کو، اس کے خون کو 70 گنا بڑھا کر اس کے وزن کو ہمارے نام اعمال میں تولا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور فرمایا اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہمارے گوشت، ہمارے یہ خون، ہمارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ولکن ینالہ التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود قربانی سے یہ ہے کہ ہم جو ہے پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام بھائی سنتے اللہ فرما لیں۔